اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے اسلامک بینکنگ کا، یہ قسطوں کے کاروبار کے اوپر کھڑا ہے. ٹائم ویلیو آف کموڈٹی، ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے، ٹائم ویلیو آف کموڈٹی. پروڈکٹ کے بدلے جو کسی کو آپ وقت کی مہلت دیتے ہیں، اس کے اگینسٹ اس سے پیسے جو چارج کر لیتے ہیں، یہ کاروبار ہے، یہ حلال ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی تھا، تابعین تبع تابعین کے زمانے سے لے کر سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے تک سرکاری لیول کے اوپر یہ کاروبار رائج تھا. اس کے اوپر اجماع امت ہے. اہل سنت کے چاروں ائمہ متفق ہیں، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام حنیفہ. اس کے علاوہ تابعین کے کئی ایک فتوے موجود ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، مصنف عبد الرزاق کے اندر، جس میں یہ بات بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ اس طریقے سے کاروبار کرنا یہ بالکل جائز ہے. ایک حدیث جسے لوگوں نے مس یوز کیا قسطوں کے کاروبار کو حرام قرار دینے کے لیے، وہی حدیث اس بات کی دلیل تھی کہ یہ کاروبار جائز ہے. وہ میں حدیث آپ کو بیان کر دیتا ہوں. باقی جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے گفتگو کی ہے اس حوالے سے وہ کافی سخت ہے، وہ صرف جذبات کے اوپر مبنی ہے. کوئی قرآن و سنت کے دلائل انہوں نے دیے نہیں. حدیث کی فیلڈ میں تو وہ خود مانتے تھے میں امی ہوں. جب وہ امی تھے تو انہیں ان اختلافات کا پتہ ہی نہیں تھا. باقی جو سود کے حوالے سے ان کے دل میں حمیت تھی کہ سود ختم ہونا چاہیے، اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن خام خواہ کوئی چیز سود نہیں ہے اسے سود بنا کے پیش کرنا، یہ ظلم کے اوپر مبنی ہے. اس طرح دنیا میں نظام نہیں چل سکتا. وہ قسطوں کے کاروبار کو حرام سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے جس طرح ٹائم ویلیو آف منی لینا حرام ہے، اس طرح کموڈٹی کی بھی ٹائم ویلیو لینا حرام ہے. کہ نقد کی چیز 20 روپے کی، ادھار کی وہی چیز 30 روپے کی. وہ کہتے تھے یہ آپ نے جو اوپر کے 10 روپے لیے یہ حرام ہے. پہلے تو ہم اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ یہ بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس بال پوائنٹ کی قیمت ہے 50 روپے، نقد لے لو تو 10 چھوڑ دوں گا، اور اگر ادھار پہ لیتے ہو تو یہ 50 کا ہے. اب کوئی فتویٰ لگائے اس کے اوپر، میں نے قیمت ہی اس کی 50 رکھ دی ہے. آپ جاتے ہیں نا مارکیٹ میں، لکھا ہوتا ہے جی 1 درجن کیلے 100 روپے کے، 3 درجن 300 کے نہیں 250 کے. وہ جو اوپر کے 50 وہ چھوڑتا ہے، وہ تو بڑا خوشی خوشی لوگ لے کے آ جاتے ہیں. وہ 50 روپے کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے نا، اسے تو آپ نے نقصان پہنچایا نا. اصولاً تو چاہیے کہ آپ اسے کہیں نہیں میں 300 ہی دوں گا تجھے. ادھر کسی کو خیال نہیں آتا کہ یہ جو فرق آ رہا ہے کہ اس نے آپ کو ایک اس اعتبار سے اوبلائج کیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ 3 درجن خریدتے ہو تو چلو میں 50 روپے چھوڑ دوں گا. تو جو اس نے 50 روپے اپنی مرضی سے چھوڑے اس کو تو 50 کم ملے نا. یہ سارے جائز سمجھتے ہیں. لیکن اگر وہی شخص یہ کہے کہ یہ 3 درجن کیلے لے جاؤ، ویسے تو 300 روپے اس کی قیمت ہے، لیکن تمہارے پاس رقم 300 نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم 6 مہینے میں مجھے رقم ادا کر دینا، لیکن تمہارے لیے میرا ریٹ ہے 3 درجن کیلے 400 روپے میں. اس کو کہتے ہیں نہیں جی وہ ٹائم ویلیو آف کموڈٹی لے لیا، یہ حرام ہو گیا، سود ہو گیا. یہ ٹائم ویلیو آف کموڈٹی ہے، پروڈکٹ ہے، منی کی نہیں ہے. اس نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. وہ ادھر آپ کو کوئی خدمت کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا کہ ٹھیک ہے جی لوگ لے کے تو کھاتے رہے اور ٹھیک ہے پھر اینڈ پہ اس کی دکان بھی بند ہو جائے، پروفٹ بھی نہ لے. وہ اس طرح تو نہیں ہوگا. دنیا میں کاروبار اس طریقے سے نہیں چلتا. اب آ جائیں اس حدیث کی طرف جو جامع ترمذی میں موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے. بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا.
اب اس حدیث کا کانٹیکسٹ کیا ہے وہ امام ترمذی نے خود ساتھ لکھا ہے، لیکن اتنی حیران کن بات ہے، جو لوگ تلے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے قسطوں کے کاروبار کو حرام قرار دینا ہے، وہ بس اتنی حدیث لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں نبی علیہ السلام نے ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے سے منع کیا ہے، لہذا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نقد پہ لوگے تو 100 روپے کا بال پوائنٹ اور ادھار پر لوگے 6 مہینے کے تو یہ 150 کا ہے، تو یہ 2 قیمتیں ہوگی، لہذا یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ بنیاد اس حدیث کو بناتے ہیں، حدیث بالکل صحیح ہے، اس حدیث کے آگے امام ترمذی نے باقاعدہ کامنٹس کیے ہیں، وہ کامنٹس بھی یہ صاحب نقل کرتے ہیں لیکن آدھے۔ امام ترمذی نے لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کپڑا نقد 10 کا ہے، اس زمانے میں درہم تھے یا دینار تھے، لیکن ادھار پر تمہیں 20 کا دوں گا، یا آج کی ڈیٹ میں آپ کہہ لیں کہ نقد یہ جوڑا $10 کا ہے، ادھار پہ تمہیں $20 کا دوں گا، تو اس حدیث میں یہ مراد لیا جا رہا ہے نقد اور ادھار کے فرق کا۔ اتنے کامنٹس نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں امام ترمذی نے اس کی شرح بھی کی ہوئی ہے باقاعدہ۔ آگے امام ترمذی نے پتا کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر بیچنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت کے اوپر متفق ہو جائیں، بھلے وہ ادھار کے اوپر جو رقم ہے اس کے اوپر یا نقد کے اوپر، تو کاروبار کرنا بالکل درست ہے۔ یہ آگے نہیں وہ نقل کرتے، بیسیکلی غرر کو اوائڈ کیا گیا ہے کہ کوئی شخص مال اٹھا کے لے جائے اور یہ کلیریفائی نہ کرے کہ اس کی رقم میں تمہیں ابھی ادا کروں گا، 6 مہینے بعد ادا کروں گا، 10 مہینے بعد ادا کروں گا، کیونکہ ریٹ پہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اگر 1 سال کی قسطوں پہ آپ کوئی چیز لیتے ہیں اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوگا، 2 سال کی قسطوں پہ لیتے ہیں تو اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو باقاعدہ اس سے متعلق یہ حدیث تھی کہ بیچنے والا اور خریدنے والا ایمبیگوٹی کا شکار نہ ہو، 2 قیمتیں بیک وقت نہ ہو۔ اگر ایک قیمت کے اوپر کوئی متفق ہو جاتا ہے تو پھر یہ 2 قیمتیں نہیں ہے چیز کی، کیونکہ وہ ایک قیمت کے اوپر متفق ہو گئے کہ ہاں میں 6 مہینے کے ادھار پہ لوں گا، اب بتاؤ کتنی رقم ہے۔ پھر اس کو اونچا نیچا نہیں آپ نے کرنا، جس طرح یورپ امریکہ میں ہوتا ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ اوپر نیچے جاتے ہیں مارٹگیج میں، وہ پھر چینج کر دیتے ہیں، وہ سارا سودی کام ہے، پھر اس کا وہ پابند رہے گا۔ یہ امام ترمذی نے باقاعدہ اس کی شرح لکھی، ساتھ امام ترمذی نے، جی کسی فرقے کے مولوی نے نہیں۔ پھر امام شافعی کا قول بھی انہوں نے نقل کیا، اور یہ جو شرح امام ترمذی نے بیان کی ہے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ، اس کے اوپر اجماع امت ہے۔ امام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی اور بات نہیں ملتی پوری امت میں، اور یہ ان کا خالی دعویٰ نہیں ہے۔ الموطا امام مالک کی شرح لکھی ہے امام ابن عبد البر نے، انہوں نے اس شرح میں اس حدیث کا فہم وہی بیان کیا جو امام ترمذی نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ امام مالک کا بھی یہی موقف ہے۔ کتاب الام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا وہی فہم بیان کیا جو امام ترمذی نے بیان کیا، کہ لینے والا اور بیچنے والا جدا ہونے سے پہلے کسی ایک قیمت پہ اگر متفق ہو جائیں کہ ٹھیک ہے میں یہ 10 کی چیز 20 کی لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں رقم اتنے عرصے بعد دوں گا، تو یہ بالکل درست ہے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے مسائل نقل کیے ہیں، ان سے جب اس حدیث کا فہم پوچھا گیا انہوں نے یہی بیان کیا۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے ماننے والے تو اس پورے سسٹم کو اس وقت لے کے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک جملہ بولا تھا کہ جو فائنینشل سسٹم آف اسلام ہے اس میں فقہ حنفی سب سے بہتر ہے۔ تو لوگ یہ سمجھے کہ انہوں نے فقہ حنفی کی ہر چیز کی تعریف کر دی، وہ اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کی تھی کہ تقی عثمانی صاحب نے جو یہ سارا کام کیا ہے، ہم اس میں ویلیو ایڈیشن کریں گے کہ یہ امام حنیفہ کی فقہ نہیں ہے صرف، باقی 3 امام بھی یہی موقف رکھتے ہیں۔ ہاں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس حوالے سے جو کتابیں لکھی ہیں، میں نے آلموسٹ آج سے کوئی 10 سال پہلے وہ ساری منگوا کے پڑھی تھی، انہوں نے سارے اماموں کے باقاعدہ فتوے اس میں نقل کیے ہیں، یہ کسی ایک امام کو اس کا کریڈٹ نہیں جاتا، اور اماموں سے پہلے بھی تابعین کے فتاوی موجود ہیں، امام تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے، مصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے فتاوی جات، ان کے آثار موجود ہوں۔
اس میں باقاعدہ بڑے بڑے آئمہ، امام زہری، ابن شہاب زہری تابعی ہیں، ان کا موقف اس حدیث کے حوالے سے موجود ہے، امام شعبہ کا موقف موجود ہے، امام قتادہ کا موقف موجود ہے، امام ابو حنیفہ کے جو استاد تھے حماد بن ابی سلیمان، ان کا موقف موجود ہے جو ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے۔ تو یہ سارے فتوے آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں مل جائیں گے۔ اردو زبان میں یہ کتابیں آ چکی ہیں، ہماری ویب سائٹ سے آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں PDF فارمیٹ میں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ سارے فتوے ساتھ اٹیچ کر دیں اگر کسی کو شوق ہے، ورنہ ترمذی آپ خود کھول کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے گی، وہ ہم احادیث ساری کی ساری اس حوالے سے ڈسپلے کروا دیں گے۔ یہ ایک چیز تھی جس کو بیان کرنا یہاں پہ ضروری تھا تاکہ آپ کو یہ قسطوں کے حوالے سے معاملہ کلیئر ہو جائے کہ یہ ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے بلکہ ٹائم ویلیو آف کوموڈٹی ہے، اور یہ بالکل درست ہے۔ لہذا خام خواہ زبان کھول کے یہ کہہ دینا کہ اسلامک بینکنگ اور دوسری بینکنگ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ اتنی محنت کر کے ان لوگوں نے اس سسٹم کو ڈیولپ کیا، پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ یہاں پر الحمدللہ اس وقت تمام بڑے شہروں کے اندر اسلامک بینکنگ کی سہولت موجود ہے۔ ایک چھوٹی فیسلٹی تو نہیں ہے، بہت بڑی فیسلٹی ہے کہ اگر کوئی اپنے پیسے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور سود سے بھی بچانا چاہتا ہے اور اس سے کوئی پروفٹ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بینک کے ساتھ اپنا مضاربہ یا مشارکہ والا معاملہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اجارہ کر سکتا ہے، اگر گاڑی نکلوانی ہے اس نے یا مکان خریدنا ہے کسی بھی طریقے سے، وہ آپ کسی بھی بینک میں چلے جائیں، لیکن برانچز میں نہیں جانا، صرف ان بینکس میں جانا ہے جو مکمل طور پہ اسلامک بینکنگ کو فالو کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ امید ہے جو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر آیا کہ 1 جنوری 2028 تک سارے کے سارے ہو جائیں گے، امید ہے کہ سارے کے سارے شفٹ ہو جائیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی سود سے نفرت ہے، مین ریزن یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کا پروفٹ زیادہ ہو گیا ہے اب بینک کے مالکان کو ایز کمپیئر ٹو کنونشنل بینکنگ کے، لوگوں نے پیسے وہاں پہ شفٹ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس کے پیچھے اصل میں ریزن جو ہے وہ یہ ہے۔ باقی جو سود کی سینسٹیوٹی ہے، سود اور سور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن سے ہر مسلمان نفرت کرتا ہے۔ اس کی حرمت کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کو شوق ہے تو سورۃ البقرہ میں ایک پورا رکوع ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 274 سے لے کر 281 تک ایک مکمل رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سود کے حوالے سے بیان کیا۔ میری قرآن کلاسز میں نے اسے کور کیا ہے، اگر میں نے یہاں کور کیا تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن اس طرح مخبوط الحواس ہو کر اٹھائے جائیں گے جس طرح کسی کو شیاطین نے یا جنات نے مس کر دیا ہو، آسیب زدہ کوئی شخص ہوتا ہے، یہ ان کی حالت ہوگی قیامت کے دن، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلے کھا چکے ہو وہ معاف کیا، اب تم باز آ جاؤ، اور جو اپنی اوریجنل رقم ہے جو اگر کسی کو دی ہوئی ہے قرضے پہ وہ لے لو، اوپر والا سود ختم کر دو، ورنہ پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ یہ اتنی بڑی وعید سود کے لیے آئی، لہذا ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو غصہ تھا سود کے حوالے سے بڑا جسٹیفائی تھا، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ جس طرح عقیدے میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اعمال میں سب سے بڑا گناہ وہ کہتے تھے سود ہے، اور یہ ظاہر معاملات لین دین کے اعمال کے